دیں تو میں اپنا سوال کر سکوں آپ سے۔ جی جی بالکل، سوال کیجیے۔ جی، میرا سوال جو ہے وہ سورہ نور سے متعلق ہے، اور سورہ نور کی بہت مشہور آیت ہے، آیت نمبر 35، جس میں اللہ نور السماوات والارض۔ تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میں اس سورت کو بہت پڑھا ہے، بہت بار پڑھا ہے۔ پہلے تو بالکل ہی نہیں سمجھ میں آتی تھی، بس سر جب قرآن کو اتنا نہیں سمجھا تھا کہ یہ اللہ کی بڑائی ہے، اور آگے بڑھ جاتے تھے۔ پھر جب تفسیر، ترجمہ اور اس لحاظ سے پڑھا تو مجھے ہمیشہ ایسا لگا کہ اس جو بات اللہ تعالیٰ اس صورت میں کہہ رہے ہیں اس کی کئی ڈائمینشنز ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو محدود ڈائمینشن سے ایک بطور انسان عطا کری ہے، وہ آنکھوں سے جتنا نظر آ جاتا ہے، یا عقل جتنی دوڑ سکتی ہے وہاں تک جو بات سمجھ آتی ہے، مگر اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس سے بیونڈ ہی کوئی بات کہہ رہے ہیں۔ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یا تو مزید اور علم کی ضرورت ہے، یا یہ ہمارا علم بس دنیا تک اس میں محدود ہے کہ جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے۔ بیسیکلی سوال ہے اللہ کا نور کیا چیز ہے؟ ایک چیز ہے جو ہم ہدایت سمجھتے ہیں، جو ہمیں قرآن پڑھ کے سمجھ آتی ہے کہ کیا یہ نور ہدایت ہے، مگر آیت کے ہی اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہدایت بھی اسی نور سے آتی ہے، یعنی نور اور ہی کوئی بڑی چیز ہے ہدایت سے بھی۔ تو یہ نور بیسکلی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اب زمین تو ہم کسی حد تک دیکھ سکتے ہیں، زمین کا نور کیا یہ مساجد ہیں، یا یہ اللہ کے ذکر کی محفلیں ہیں؟ اور اگر میں آسمانوں پہ جاؤں تو آسمان سے جتنا مجھے نظر آتا ہے ستارے، چاند، سورج، اس سے آگے دیکھوں تو اسپیس ہے، وہ تو اندھیری ہے، صرف پلانٹس ہیں اور ستارے ہیں۔ اور اگر آسمانوں کا اللہ نے، یعنی وہ ساتوں آسمان، اس سے اوپر اللہ تعالیٰ نے ستارے نہیں بنائے، کیونکہ اگر میں سورہ سجدہ کی آیت 12، سورہ ملک کی آیت نمبر 5 کو دیکھتی ہوں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے آسمان کو ہم نے چراغوں سے روشن کر رکھا ہے، یعنی ستاروں سے سجا رکھا ہے۔ اس سے تو مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آگے آسمانوں میں یہ سب کچھ نہیں ہے، وہاں اندھیرا ہے۔ تو وہاں اللہ کا نور کیا چیز ہے؟ بیسکلی میرا دماغ یہاں پہ تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے کہ بیسکلی اللہ کا نور کیا چیز ہے؟ اور اس آیت میں کوئی ایسی بات ہے جو اگر یا تو اس کا تعلق ایمان بالیقین سے ہے، یا کہ ایمان بالغیب سے ہے، یا یہ متشابہ آیت ہے؟ تو میں اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی چاہوں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ جی بالکل، میں جو اس آیت کے اوپر میں نے جو باقی آیتیں ریسرچ کی تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے آیت میں اپنے نور کی مثال دی ہے، لیکن اس نور کے بعد جو آخر میں جو بات لکھی تھی، یہد اللہ بالنور ہی من یشاء، وہ ہدایت دیتا ہے اللہ نور کے لیے جس کو وہ چاہتا ہے۔ اب یہ جو بات ہے، یعنی پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو سمجھایا کہ نور کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ نے اس کے ذریعے ہدایت دے رہا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ اب یہ بات ہمیں قرآن مجید سے، میں نے اس کو اسٹڈی کیا ہوا ہے، وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ آپ سورہ جو اشورہ ہے 42، اس کی 52 نمبر آیت کھولیں۔ سورہ شورہ 42 آیت نمبر 52 کھول لیں تو مجھے پھر بتائیے گا۔ جی، آیت ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ جی ہاں، اس کے اندر دیکھیں کیونکہ جو پچھلی آیت جو آپ نے ریفر کی تھی اس میں لکھا تھا یہد اللہ لنورہ من یشاء، وہ اللہ ہدایت کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اس نور کے لیے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو میں نے آیت کھلوائی اس میں لکھا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح سے ہم نے ایک وحی کی طرف تیری روحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ایک روح اپنے امر سے۔ ما کنتا تدری مل کتاب ول ایمان، اور تو نہیں جانتا تھا کہ الکتاب کیا اور الایمان کیا ہے۔ ولیکن جعلناہ نورا، اور ہم نے بنا دیا اس کو ایک نور، نہدی بہی من نشاء من عبادنا، ہم ہدایت کرتے ہیں اس کے ذریعے جس کی ہم چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ اب دیکھیں اس میں جو آپ نے جو آیت کوٹ کی تو اس میں لکھا تھا یہد اللہ لنورہ من یشاء، وہ ہدایت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو وہ چاہتا ہے۔ اب اس کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا، کیسے وہ ہدایت کرے گا؟
تو اس میں لوگ کیونکہ اگر ان کو یہ آیتیں باقی نہ پتہ ہوں تو وہ کسی اور ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح سے ہم نے ایک روح اپنی طرف سے وحی کی طرف دے دی، ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، تو نہیں جانتا تھا کہ الکتاب کیا اور الایمان کیا، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی الکتاب جو ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ جو ہم جس سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور الایمان جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے، نہیں جانتا تھا تو اللہ کہہ رہا ہے وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، اور ہم نے بنا دیا اس کو ایک نور بنا دیا، جب اللہ نے وحی کی روح کو، تو جب روح کسی کے پاس یعنی میسج جو کتاب کی جو روح ہے، ایسنس جسے کہتے ہیں، ایسنس روح یعنی ایسنس انڈرسٹینڈنگ اسپرٹ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو ہم نے بنا دیا ایک نور، نہدی بہی من نشاء من عبادنا، ہم ہدایت کرتے ہیں اس کے ذریعے جس کو ہم چاہتے ہیں۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہد اللہ لنورہ من یشاء، وہ ہدایت کرتا تھا اللہ تعالیٰ لنور کے لیے جس کو وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں آپ کے پاس ایسنس آ جانا جو ہے نا، یہ سمجھ لیں سب سے بڑی بات ہے، اور اس کے ہی ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ یہ سورہ ابراہیم 14 ہے، اس کی 1 نمبر آیت میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے، سورہ ابراہیم 14 آیت نمبر 1، کتاب انزلناہ الیک، کتاب جو نازل کی ہے ہم نے طرف تیری، لتخرج الناس، تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں، من الظلمات الی النور، اور لوگوں کو اندھیروں سے النور کی طرف نکالیں۔ یہ وہی نور ہے جو آپ نے ریفر کیا، وہی نور ہے سورہ شورہ میں جو لکھا ہوا، اور وہی نور ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ظلمات سے نور کی طرف نکالیں۔ لوگ جو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور ایمان کا نہیں پتہ، وہ اندھیروں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی کتاب سے روشنی ان کی طرف آتی ہے تو وہ ان اندھیروں سے نکل کے روشنی کی طرف آ جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف آ جاتے ہیں، یعنی ادر دین بک از سمجھ لیں ڈارکنیس، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ظلمات ہی ظلمات ہیں، یعنی انسان جو ہے وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح چیز کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس کے بارے میں فرق کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو کتاب کیونکہ فرقان ہے، وہ صحیح اور غلط میں تمیز کر دیتی ہے، تو جو لوگ جن کے پاس فرقان نہیں ہوتا تو وہ اندھیروں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت سے جو سورہ ابراہیم کی 14 کی 1 نمبر آیت میں نے کوٹ کی ہے، اس کو بھی اگر آپ نوٹ کر لیں اور اس کو بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ جو 42 کی 51 نمبر آیت تھی، اور 42 کی جو 52 نمبر آئی تھی، سورہ شورہ کی 42 اور سورہ ابراہیم کی 1 نمبر آیت کو سامنے رکھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مزید بھی میں آپ کو آیت بتاتا ہوں۔ یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر اس کتاب کو اور ایمان کو اس زمین سے ہٹا دیا جائے تو صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، یا جسے ہم آسان الفاظ میں گمراہی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں تک تو الحمدللہ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ زمین کا نور ہے۔ جی جی جی، میں یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کتاب کے بارے میں ابھی میں چند آیتیں آپ کو اور دکھاؤں گا جس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا، اس دن اس نے اپنی کتاب میں کیا لکھا، یہ میں آپ کو اس میں قرآن مجید میں ہی لکھا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پہاڑوں کے آگے اپنی امانت کو پیش کیا، انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ یہ سورہ احزاب کی 72 نمبر آئے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس کتاب کا جو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب کے بارے میں جو ایسی آیات ہیں کہ وہ بہت حیران کن ہے، اور ہمارے آباء و اجداد کے جو عقائد ہیں ان کو بہت بری طرح سے وہ ٹھیس پہنچاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کی ریولیشن آف دا بک کی بات کرو، کمپائلیشن اینڈ ریولیشن آف دا بک جو ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بہت ڈفرینٹ اس میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں یہ سورہ زمر ایک 39 سورت ہے، اس کی 22 نمبر آیت ہے، اس میں لکھا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، پس کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، فہو علی نوری، اور وہ اس کے نور پر ہو، من ربی، اپنے رب کی طرف سے نور ہو، نور پر ہو، فویل للقاسیتی قلوب من ذکر اللہ، اور وہ اپنے رب کی طرف نور پہ ہو، اور آگے لکھا ہوا اس کے برابر نہیں ہو سکتا جس کا جو دل جو ہے وہ سمجھ لیں بند ہو ایک طرح سے نا، اور بس بدبختی ہے ان سنگ دلوں کی، اور آگے لکھا ہوا قلوب اولئک فی ضلال مبین، وہی تو ہے جو گمراہ ہیں۔ تو جن کا دل جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو سمجھ لیں ایک طرح سے بند ہے،
اور جس کا اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے دل کھول دیا اپنے نور سے، یعنی رب اپنے نور سے جس کا دل کھول دیا، یعنی نور سے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اس کا جو ہے دل کھل چکا ہے، یعنی اس سے اس کو سمجھ میں آیا ہے کہ اصل میں اسلام ہے کیا۔ تو ہمارے معاشرے میں جب اسلام بتایا جا رہا ہے تو اللہ کی کتاب کے نور سے ہمیں نہیں بتایا جا رہا، بلکہ ہمیں ویسی زبانی اسلام جو ہے نا بتا دیا گیا ہے، اور ہمیں مسلم بھی بنا دیا گیا ہے، اس لیے ہمارا دل جو ہے وہ ابھی تک کھلا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے اسی سے دل کھلتا ہے، اور وہ کتاب کے ذریعے ہی کھلتا ہے۔ بغیر کتاب کے ذریعے کوئی انسان جو ہے مسلم بھی نہیں ہو سکتا، بغیر کتاب کے ذریعے اسلام میں داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ کانسیپٹ جو داخل ہونے کا بنایا ہوا، وہ داخل جو ہے وہ کتاب کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ کتاب مائنس کر کے کسی کو آپ کچھ بھی پڑھا دیں، وہ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ داخل جب ہی ہوگا جب وہ اللہ تعالیٰ کے نور کے ذریعے ہی داخل ہوگا اسلام میں، جب تک کہ وہ کتاب جو اس کا جو بیسک جو اس کا ڈاکومنٹ ہے اور جو اس کی مینول ہے، اس مینول کو سامنے رکھ کر اس سے ڈسکس کیا جائے گا کہ یہ کتاب میں یہ لکھا ہے، یا وہ خود انسپائر ہوگا یا کوئی شخص اس کو بتائے گا کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہے، اس کتاب کو پھر وہ بلیو کرے گا تو اس کے اندر وہ انٹر ہوتا چلا جائے گا۔ اگر اس کا دل اس میں یعنی اس نور سے روشن ہی نہیں ہوگا تو وہ کس طرح سے دین اسلام میں داخل ہو سکتا ہے؟ تو یہ میں اور بھی قرآن مجید میں جب آپ نور کی آیتیں پڑھیں گے تو اور بھی بہت سی آیتیں ہیں، جیسے ایک سورہ حدید 57 ہے، اس کی 12 نمبر آیت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یسع نورہم بین ایدیہم و بایمانہم بشرکم اليوم یوم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم۔ اس دن تو مومن مردوں اور مومن عورتوں کا نور ان کے آگے اور ان کے داہنے اور ان کے داہنے جانب دوڑتا ہوگا۔ آج کے دن تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جس میں تم ہمیشہ رہو گے، یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی جو نور ہم یہاں سے حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، وہ ہی ہمیں سمجھ لیں جنت میں لے کے جائے گا، اس کے بغیر نہیں جا سکتا کوئی بھی شخص۔ یعنی اس کتاب سے روشنی لینا جو ہے وہ بہت ہی سمجھ لیں امپورٹنٹ ہے۔ جب ہی یہی وہ ریزن ہے کہ اس کتاب کو بار بار ریفر کر کے ہی سمجھ لیں سبجیکٹ وائز ہم ڈسکس کرتے ہیں، اس کتاب کو کھلوانا، اس کتاب کے اندر ریفرنس دکھانا، اس کتاب کے اندر، کیونکہ اسی سے انسان کو گائیڈنس ملتی ہے، اسی سے روشنی اس کی طرف آتی ہے، اسی سے ہی وہ اندھیروں سے سمجھ لیں روشنی کی طرف آتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا پروسیس نہیں ہے۔ اور بھی میں ایک آیت آپ کو دکھاتا ہوں، پھر دیکھیے گا آپ۔ ویسے ہی جی خاموش ہیں۔ میں آیت بتا رہا تھا، میں ایک سیکنڈ۔ سورہ جو معاہدہ کی 5 صورت ہے، 15 نمبر اس کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تحقیق تم سب کے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کتاب۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب جو میں نے سورہ 42 جو ہے اس کی جو میں نے 52 بتائی تھی، اسی سے ریلیٹڈ آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اے او فیملی آف دا بک، قد جاکم رسولنا، تحقیق تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا، یبین لکم، وہ بیان کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے، لکم تم سب کے لیے، کثیرم مما تو کن تم تخفون من الکتاب، جو کثرت سے تم کتاب میں چھپا رہے تھے، اور یعفو عن کثیر، اور بعض سے تو وہ درگزر کرتا ہے۔ قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور کتاب مبین جو آ گئی ہے۔ یہدی بہی بے اللہ، اللہ ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے، من اتبع رضوان ہو سبل السلام، اللہ تعالیٰ اس کے سلامتی کے راستے کی طرف اس سے ہدایت، جو اس کی اتباع کرتا ہے اس کی ہدایت کرتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُمْ، اور وہ نکالتا ہے، مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف، نور کی طرف اس کو نکالتا ہے، بِإِذْنِهِ، اپنی اجازت سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ ہدایت کرتا ہے صراط مستقیم کی۔ جب ہم اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کہتے ہیں ہدایت دے ہمیں صراط مستقیم کی، تو یہاں لکھا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے صراط مستقیم کی، کس کے ذریعے؟ کتاب کے ذریعے، اس کے نور کے ذریعے۔ اگر اس کی کتاب اور اس کے نور کے ذریعے ہمیں ہدایت نہ ملے
تو دنیا کا کوئی انسان جو ہے ہمیں ہدایت نہیں دے سکتا. جب ہم جتنی دفعہ بھی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہتے رہے، نہیں ملے گی ہمیں ہدایت. اس کا مطلب ہے جب ہم اسی کتاب سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں پھر اس کو دیکھنا چاہیے کہ صراط مستقیم کی ہدایت اللہ تعالیٰ کیسے دے رہا ہے. وہ اپنی کتاب اور اپنے نور کے ذریعے ہمیں کتاب میں جو دے رہا ہے، اور ہمیں اندھیروں سے، جو ہم اندھیروں میں زندگی گزار رہے ہیں، یعنی ہم مقصد اس کتاب کو چھوڑ کر سارا مذہب ہم نے دوسری کتابوں سے اور لوگوں سے سیکھا ہوا ہے، تو جب تک ہم اس سے ہجرت کر کے اس کتاب کی طرف نہیں آئیں گے تو ہمیں اصل جو نور ہے، ایسنس ہے، وہ ہمیں کبھی بھی پتہ نہیں چلے گی. یہ چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جو نور سے متعلق تھیں، اور یہی سمجھ لیں کائنات کا نور ہے. یہ جو کتاب ہے، یہ سمجھ لیں اس کتاب کو آپ کائنات سے مائنس نہیں کر سکتے. اسی طرح سے جب آپ چیزوں کو دیکھتی ہیں تو ان کے اندر جو بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں تو اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے. جیسے ابھی ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے سلیمان علیہ السلام کے جو بارے میں جو ہم ڈسکس کر رہے تھے، تو وہ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دی ہیں وہ ہماری کائنات میں موجود ہیں نشانیاں. اس کو ہم جب ریسرچ کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، آیات ہیں اور تخلیق ہے. اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی سمجھ لیں ہمیں وہ نور کی جو چیزیں نظر آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بنایا کیسے، مطلب ایک امیزنگ چیز ہمیں نظر آتی ہے. تو اس کتاب کو مائنس کر کے ہم کبھی بھی جو ہے دنیا میں کوئی بھی انسان ہدایت حاصل نہیں کر سکتا، اور وہ ہمیشہ کنفیوز ہی رہے گا. آپ دنیا میں اٹھا لیں، دنیا کی جو لوگ اس کتاب کے ساتھ نہیں اپنی زندگی گزارتے، تو ان لوگوں کے اندر کنفیوژن بھی ہے، اور ان کے اندر مختلف جو ہیں وہ نارمز بھی جو ہیں وہ بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور ان کے پاس گائیڈنس نہیں ہوتی. ہمارے پاس بھی گائیڈنس نہیں ہوتی. ہمارے معاشرے میں بھی جو فرقے بنے ہوئے ہیں وہ ان کے پاس اس کتاب سے روشنی نہیں ہے تو فرقے بنے نا. اگر کتاب سے روشنی ہوتی ہے تو آپس میں جھگڑا کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر سب کو اللہ نے ہدایت دی ہوئی ہے تو یہ آپس میں لڑ کیسے سکتے ہیں؟ فرقے کیسے بن سکتے ہیں؟ تفرقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الگ الگ طریقے کیسے ہو سکتے ہیں؟ الگ الگ مسلک کیسے بن سکتے ہیں؟ الگ الگ تفسیریں کیسے ہو سکتی ہیں؟ سب کچھ ایک ہی ہونا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ کی روشنی سے اس چیز کو لکھا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے، کتاب کے ذریعے اس کی تفسیر کی جا رہی ہے تو سب ایک ہونا چاہیے. تو یہ آپ نے جو فیری بہن آپ نے جو پوچھا تھا یہ میں نے آپ کو بتا دیا. کوئی اور سوال ہو تو پوچھ سکتی ہیں، باقی ذوالقرنین صاحب کو پھر ہم جائیں گے. انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا. جی بہت بہت شکریہ، آپ نے جتنے بھی حوالے دیے اور اس آیت کو بہت اچھے سے سمجھے. میری کافی حد تک 90% ہو گئی. میں اس کا اور مزید بھی مطالعہ کروں گی. لیکن ایک بات جو مجھے ان تمام آیات کے ریفرنس سے جو بات سمجھ آتی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں، مجھے بیسیکلی یہ بات سننے کو بہت ملتی رہی اور ملتی ہے کہ کافی ہے کہ قرآن پڑھنا آتا ہے اور زیادہ ہے تو اس کا ترجمہ اور کسی اچھی تفسیر کو پڑھ لیا جائے تو بس انف ہے. اتنی زیادہ وہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہماری زبان نہیں، اور ہم اس کو ہو سکتا ہے کہ ہم غلط کہیں انٹرپریشن کر دیں تو مزید اس کے کہ ثواب کے ہمارے لیے گناہ نہ بن جائے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہم نور سے ہی محروم ہیں اگر اس کو نہ سمجھا کتاب کو، تو دنیا کی زندگی میں بھی اندھیروں میں رہیں گے اور آخرت میں بھی اندھیرے ہی رہیں گے. تو یہ انف نہیں ہے کہ ہم نے قرآن ہمیں پڑھنا آتا ہے اور ہم روزانہ قرآن پڑھتے ہیں. تو مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے. دیکھیں، ایک تو قرآن مجید جو پڑھنا ہوتا ہے نا، ایک تو کریمنگ کہلاتی ہے. کریمنگ کسی بات کو آپ کریمنگ کرنا شروع کر دیں. اور جو اقرا ہے، جو پڑھنے کا جو ورڈ ہے اقرا، پڑھ، یہ ایک حکم ہے. اگر حکم کے اندر یہ معنی لے لیے جائیں کہ اس کو بغیر سمجھے پڑھنا ثواب ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے ہمارے پاس اس کتاب سے کوئی روشنی نہیں ملی. ہمیں ذرا بھی روشنی نہیں ہے اس شخص کے پاس جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کتاب کو صبح شام پڑھیں بغیر سمجھے تو ہمیں ہدایت مل گئی اور ہمیں ثواب مل رہا ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں اس کا مطلب اس کتاب سے اس کے پاس ذرہ برابر بھی نور نہیں پہنچا ہے، وہ اندھیرے میں ہی اپنی زندگی گزار رہا ہے. تو اس کتاب کو، یہ کتاب بھیجی گئی ہے سمجھنے کے لیے. تو قرآن مجید میں بھی یہ بات لکھی ہے نا، فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، کیا وہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے. تو نہ سمجھنے والے، نہ غور کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. تو بغیر بغیر مطلب سمجھے ہوئے، مطلب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا آج اتنی ایجوکیٹڈ ہو گئی ہے. اگر میں اپنے بچوں کو بھی، یا آپ بھی اپنے بچوں کو، جو دنیا میں آپ اگر کسی ملک میں رہ رہی ہیں، آؤٹ سائڈ پاکستان سے آؤٹ سائڈ کہیں رہ رہے ہیں، یا تو آپ اگر اپنے بچے کو کہیں کہ اس کو بغیر سمجھے پڑھو، تو وہ آج سمجھ لیں کہ اگر وہ آپ کے سامنے نہیں ہنسے گا
لیکن پیٹھ پیچھے ضرور ہنسے گا کہ وہ کس طرح کے میرے پیرنٹس ہیں کہ اس کو بغیر سمجھے پڑھنے کے لیے اتنے میرے ڈنڈے مار رہے ہیں اور اتنا ڈانٹ رہے ہیں، اتنا پیٹ رہے ہیں، اور مولوی کو بولے جا رہے ہیں کہ اس کو پڑھاؤ، عین غین قاف جو ہے نا وہ درست کرائے چلے جا رہے ہیں۔ تو عین غین قاف درست کرانا بالکل صحیح ہے، جیسا کہ ہم پروننسیشن انگلش کی سیکھتے ہیں، اور اگر کوئی رانگ پروناؤنس کرتا ہے تو ہم لوگ ہنستے ہیں نا بیٹھ کے کہ یہ کس طرح سے نان پروننسیشن کر رہا ہے، مطلب کسی ورڈ کی، انگلش ورڈ کی بھی اگر پروننسیشن میری ٹھیک نہیں ہوتی تو میرے بچے بھی مجھے پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں کہ یہ اس کا اصل پروننسیشن یہ ہے۔ تو اگر عربک میں ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کی پروننسیشن بالکل درست ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ اس کے معنی تبدیل ہو جائیں گے، معنی تبدیل نہیں ہو رہا ہے، پروننسیشن اس کی کریکٹ ہونی چاہیے۔ اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ کسی ورڈ کی پروننسیشن کسی بھی لینگویج کی وہ غلط ہو، اس میں تو کامن سینس ہے یہ بات۔ اب ہو گئی اس پروننسیشن کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا اگر ہم اس ورڈ کے میننگ نہیں جانتے، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا ہمیں؟ تو اس جو بھی ہم نے آیتیں پڑھی، جو سورہ ابراہیم 14 آیت نمبر 1 پڑھی، اس کے اندر تو لکھا ہی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کتاب جو ہے وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتی ہے، تو بغیر سمجھے پڑھنے والے کو کیسے نکالے گی؟ وہ تو سمجھ ہی نہیں آئے گا اس کو۔ ابھی ہم نے جو نور کی آپ نے آیت کوٹ کی، ٹرانسلیشن کے ساتھ کوٹ کی، پھر میں نے 6 ریفرنس کوٹ کیے، وہ بھی ٹرانسلیشن کے ساتھ کیے، عربک کو بھی دیکھا، عربک ورڈ کو بھی غور کیا، پھر اس کے بعد اس میں ہم نے ڈسکس بھی کیا اور اس پہ بات چیت بھی کی۔ تو یہی سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی اسی کو کہتے ہیں کہ بار بار اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی طرف ریفر کرنا، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ جو لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ خالی ورڈ پکڑ لیں، الحمدللہ 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 الحمدللہ، اللہ 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 اللہ، یہ ذکر اللہ کا یہ ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کئی کئی گھنٹے بیٹھ کر اس کتاب کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، یہ جو ہے یہ ذکر اللہ کا ہو رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو کچھ ورڈز پکڑ لیتے ہیں اور ورڈز کو لے کے چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور ورڈز کے اوپر وہ پہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں بڑا نیک آدمی ہو گئے تسبیح اس کے ہاتھ میں۔ تو یہ بہت ہی سمجھ لیں کہ اس کا مطلب ہے وہ اس کتاب کی ایسنس کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو میں نے اپنی زندگی میں، میرے پاس جب سے میں نے قرآن پڑھا ہے، مجھے تسبیح میرے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن یہ آیتیں میرے ذہن میں چلتی رہتی ہیں، مسلسل چلتی رہتی ہیں کہ قرآن کی اس آیت میں یہ، اس آیت میں اس آیت میں اس آیت میں کیا ہے اس میں۔ تو نئی سے نئی چیزیں جو ہے نا وہ غور کرتے کرتے آدمی جو ہے نا وہ اس کی طرف جاتا رہتا ہے کہ یہ وہ ذکر اللہ، یہ ذکر اللہ ہے جو، اور تسبیح یہی ہے جو آپ کے ذہن جو اس میں آیات کے اندر آپ کا محو ہوتا ہے نا، یہ تسبیح ہوتی ہے۔ جب ہم وہ جو دانوں والی تسبیح پکڑ کے کچھ الفاظ کو جب ہم ریپیٹ کر بھی رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا ہے کہ ہم تاکہ اپنے ذہن میں کوئی اور چیز نہ آنے دیں، یہ کر رہے ہیں نا۔ لیکن وہ تسبیح نہیں ہے، تسبیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ریپیٹیشن، آپ کو ایک نور جو آپ کا روشنی اس کے اندر ہے وہ آپ کے ذہن میں گھومنی چاہیے، اور اس میں آپ اپنے جب تنہائی میں بیٹھ کے اس کو تدبر کریں، غور و فکر کریں اور ڈسکس کریں آپس میں، تو یہ اس سے جو سمجھ لیں کہ آپ کی فیملی میں ایک نور کی سمجھ لیں وہ شیئرنگ ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے نا وہ جب ہوگا تو ایک آپ کے گھر کے اندر بھی ایک روشنی جو ہے نا نظر آئے گی، آپ کو بچوں میں، فیملی میں آپ کو نظر آئے گا۔ اور قرآن مجید میں اس طرح کی ایک آیت موجود ہے سورہ نور کے اندر ہی کہ اللہ تعالیٰ جن گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ڈسکس کیا جاتا ہے، ان گھروں کو اللہ تعالیٰ رفع کر رہا ہے، بلند کر رہا ہے، یعنی اس کے درجات کو بلند کر رہا ہے۔ یہ سورہ نور میں ہی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ جی ایوب صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک گرہ سی تھی جو کہ کھل گئی ہے، اب میں اپنے طور سے اس پہ بہت تدبر کرنے کی کوشش کروں گی۔ بہت بہت شکریہ، جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ آپ کو، شکریہ۔ اور اسی آیت جو تھی نا سورہ نور کی جو آپ نے 35 آیت کوٹ کی تھی نا، اس کی 36 میں یہ بات لکھی ہے کہ فی بیوت اذن اللہ، یہ جو نور ہے گھروں میں ہے، ان ترفع و یذکر فی اسمہ، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہوتا ہے اور اس کے نام کا ذکر ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر ہوتا ہے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور وہ تسبیح کی جاتی ہے اس یعنی، اور اس میں یعنی اس کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس میں صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی جن گھروں میں۔ تو آپ سمجھ لیں کہ جو نور جو ہم نے ڈسکس کیا ہے، اگر اس کو آپ جن گھروں کے اندر اس کتاب کا مسلسل ذکر ہوتا رہتا ہے تو آپ سمجھ لیں اس کے گھروں کو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، وہ کچھ ان گھروں کو اللہ تعالیٰ
بلند کرتا ہے، یعنی ان کو رفع کر رہا ہے، درجات میں بڑھا رہا ہے، کیونکہ ان کے اندر پھر یہ مطلب ان کے گھر کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کا جو ذکر مسلسل نور کے ساتھ، روشنی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اسی نور کا جو سورہ نور جو آپ نے آیت کوٹ کی تھی، اس کی سیکنڈ جو نیکسٹ آیت ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے، یعنی اس نور کا جو ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کا جو ذکر ہے، اس کو سبجیکٹ وائز بہت امپورٹنٹ ہے۔ بغیر سبجیکٹ کے آپ کو قرآن مجید سمجھ میں نہیں آتا، سبجیکٹ وائز اس کو ذکر کرنا چاہیے تاکہ کانسیپٹس کلیئر ہوتے چلے جائیں، اور بغیر سمجھے پڑھنے کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور میں تو اکثر یہ بات کہہ دیتا ہوں تو لوگوں کو کبھی کبھار بری بھی لگ جاتی ہے کہ اس کا نقصان ہی نقصان ہے، اور آخرت میں ہمیں پتہ چلے گا کہ مطلب ہمیں کوئی جنت نصیب نہیں ہوگی، ہمیں کوئی نیکیاں نہیں ملیں گی اس کی۔ اب جب یہ ساری باتیں ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ ہمارا کیا حشر ہوگا، یعنی ہم صبح شام پڑھتے رہے اور ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس کتاب میں لکھا ہوا کیا ہے، تو ہم اندھے ہو گئے نا، ایک طرح میٹافوریکلی ہم اندھے ہو گئے۔ تو قرآن مجید میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اگر جو سورہ مریم میں کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کو اندھا ہی اٹھائے گا۔ تو اسی دنیا میں آنکھیں کھولنی ہے تاکہ ہم اس نور کو ہمیں ملے، اس روشنی کو ملے۔ نور کا مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو لوگوں کے ذہن میں چلی جائے، اس کتاب کی جو ایسنس ہے وہ اس کا نور ہے، انڈرسٹینڈنگ جو وہ اس کی روشنی ہے، اس روشنی سے ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ پھر ہمارے پاس جب کوئی آگے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے ہمیں، اور کوئی اور راستہ دکھاتا ہے، تو ہم اس کو قرآن کی آیت سے بتاتے ہیں کہ نہیں، آپ جو کہہ رہے ہو یہ آیت میں نہیں لکھا ہوا، یا آپ جو بتا رہے ہو، آپ ایک وہ خبر لے کر آ رہے ہو جو فاسق کا جو میسج ہوتا ہے، وہ خبر لے کر آ رہے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں، وہ کفر کی بات کر رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نہیں۔ ہمیں ورنہ شرک سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم شرک کیا چیز ہے اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہمیں روشنی نہیں۔ آپ یقین کریں ہمیں یہ نہیں پتہ چل سکتا کہ شرک کسے کہتے ہیں، اور یہ اتنا سمجھ لیں اہم سبجیکٹ ہے قرآن مجید میں، شرک، اور لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ لوگوں نے ہندوؤں کو اس طرف پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا، اور اپنے اندر جو شرک بھرا ہوا اس کو دیکھ ہی نہیں رہے ہم کہ ہمارے اندر شرک کیا ہے۔ جی